خداوند قہار و جبار کے دربار میں بندوں کے حساب و کتاب کا منظر بہت ہی محیب اور بے حد خوفناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو بہت ہیبتناک اور انتہائی خوفناک ہوں گی، وہ اپنے کرخت آواز سے ڈانٹ کر جھڑکتے اور ہانکتے ہوئے لوگوں کو دربار خداوندی میں حاضر کریں گی، اور خداوند قدوس ایسے غضب و جلال میں ہوگا کہ الامان والحفیظ سب سے پہلی انبیاء کرام کی مقدس جماعت حساب فہمی کے لیے پیش ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان مقدس نفوس سے سوال فرمائے گا، جب تم لوگوں نے میری احکام اپنے اپنے قوموں کو پہنچائی تو تمہارے قوموں نے تم کو کیا جواب دیا؟ اس سوال کی عظمت و ہیبت سے انبیاء کرام کی عقلیں مبہوت ہو جائیں گی، اور ان کا علم اس قدر فراموش ہو جائے گا کہ وہ کہیں گی، ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ چنانچہ ارشاد قرآنی ہے، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے فرمائے گا کہ تمہارے قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، سب یہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک سب غیب کے باتوں کو تو ہی جاننے والا ہے۔ حقیقت میں رسولوں کو سب کچھ معلوم تھا، مگر اس وقت شدت ہیبت اور جلال خداوندی کی دہشت سے ان کی عقلیں خوف زدہ ہو کر مبہوت ہو چکی ہوگی، اور ان کا سارا علم فراموش ہو چکا ہوگا۔ اس لیے ان کا یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ جس وقت وہ قہار و جبار حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ تہدید آمیز سوال فرمائے گا، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم لوگ مجھ کو اور میرے والدہ کو اللہ کے سوا دو خدا بنا لو؟ تو اس سوال کی ہیبت و جلالت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی برس تک مبہوت ہو کر خاموش رہیں گی، پھر جب انہیں قدری سکون قلب نصیب ہوگا تو عرض کریں گی، اے اللہ، تو پاک ہے، میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو ضرور تجھے معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا تو جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا جاننے والا۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد پھر فرشتوں سے حساب لیا جائے گا۔ اس شدت حساب، سوال اور خدا کے غضب و جلال کو دیکھ کر تمام امتیں خوفزدہ ہو کر لرزہ و ترسا ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گا کہ جہنم کو حاضر کرے، تو بہت سے فرشتے اس کے لگاموں کو پکڑے ہوئے جہنم کو لائیں گی، اور جہنم چیختی، چنگارتی اور شور مچاتی ہوئی آئیں گی، اور تمام خلائق اس کی چیخ و چنگار کو سن کر اس طرح سہم جائیں گی کہ خوف و ہراس سے بے خود ہو کر سب لوگ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کفار و مجرمین سے اعلیٰ رؤوس الاشہاد سوال فرمائے گا، اور لوگوں کی اعضاء ان کی کرتوتوں کے بیان کریں گی، اور بڑے مجمع میں خوب رسوایاں ہوں گی۔ مومنین میں سے کچھ لوگوں کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائیں گی، تو خدا کے فضل کی بنا پر ان لوگوں سے بہت آسان حساب لیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو ان کے نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو ان لوگوں سے خدا کے عدل کی بنا پر بڑا سخت حساب لیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، تو جوان کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ دیا جائے گا، ان سے قریب آسان حساب میں لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم ہو کر پڑھ لیں گے، اور وہ جن کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، وہ عنقریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ الغرض خداوند قہار و جبار کے دربار میں حساب اعمال کا مرحلہ نہایت ہی دل دوز، بے حد خطرناک، انتہائی روح فرسا و جانسوز ہے۔ ارحم الراحمین اپنا فضل و کرم فرمائے اور تمام مومنین اہل سنت والجماعت کو اس پرخطر منزل سے سلامتی و عافیت کے ساتھ گزار کر منزل مقصود پر پہنچائے، اور جہنم سے نجات فرما کر جنت کی دائمی نعمتوں سے